بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ چلتے پھرتے ایک روز درہ راوی کے قرب میں گاؤں بغداد پہنچے۔ وہاں حضرت شاہ حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا شہرہ عام تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملاقات کے لیے ان کی مجلس میں پہنچ گئے۔ حضرت شاہ حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ پانی کی دیگ نرم آنچ پر ہر وقت گرم رکھتے تھے۔ جو بھی طالب حق ان کے پاس آتا اسے اس دیگ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے۔ حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت تھی کہ اس گرم دیگ میں ہاتھ ڈالنے والا صاحب کشف ہو جاتا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خاموش بیٹھے یہ کرشمہ ملاحظہ فرماتے رہے۔ حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے درویش، تو نے اپنے ہاتھ دیگ میں کیوں نہیں ڈالے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا کہ میں دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کی کیفیت دیکھتا رہا ہوں۔ پھر حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے درویش، چند روز یہیں ٹھہر، مجاہدہ کر اور مسجد کا پانی بھر۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے لنگر کے خدمت کاروں سے پانی کے لیے مشق مانگی۔ انہوں نے ایک مشق دے دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مشق بھر کر ڈال لی تو حمام اور صحن پانی سے پر ہو گئے۔ درویشوں نے یہ حال حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا۔ جب حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے ماجرا سنا تو نظر کاملہ سے توجہ فرمائی۔ واردات کے القاء کے بعد حصول مراد کے بارے میں پوچھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یا شیخ، جو مقامات مجھے آج منکشف ہوئے ان سے تو میں اپنے گہوارے میں ہی گزر چکا تھا۔ حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال گزرا کہ اس بات کی آزمائش کرنی چاہیے۔ چنانچہ امتحان کے طور پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظر مبارک سے غائب ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے پیچھے اڑے، حتیٰ کہ ایک ملک کے ایک جنگل کے کونے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس صورت میں پایا کہ ایک بوڑھا آدمی بیلوں کی جوڑی لیے ہل چلا رہا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کمبل پہنے، ہاتھ میں کھنڈی لیے، خرقہ پوشوں کی طرح حاضر خدمت ہو کر کہا کہ بابا، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ آرام کریں، میں آپ کی جگہ ہل چلاتا ہوں۔ یہ سن کر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصلی صورت میں آئے اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی اصل صورت میں لوٹ آئے۔ پھر دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر روانہ ہوئے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے گم ہو گئے، یہاں تک کہ ہندوؤں کے ایک شہر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک بوڑھے برہمن کی صورت میں ہاتھ میں زعفران وغیرہ کے رنگ سے بھرا ہوا ایک برتن لے کر بازار کے ہندوؤں کو تلک لگا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک ہندو جوان کی صورت میں ایک دکان پر بیٹھ گئے۔ جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بابا، میری پیشانی پر بھی تلک لگاتے جانا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حال سے واقف ہو کر اصلی حالت میں آئے اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیسری مرتبہ پھر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بدستور پیچھے ہو لیے۔ تلاش کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پا لیا۔ ایک اسلامی شہر کے ایک گوشے میں ایک غیر مشہور مسجد کے اندر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو قرآن شریف کے قاعدہ کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک چھوٹے بچے کی صورت میں قاعدہ ہاتھ میں لیے چلتے چلتے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب 3 مرتبہ اچھی طرح امتحان کر چکے تو حضرت حبیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مسکن بغداد میں آئے اور محو گفتگو ہوئے۔ حضرت حبیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے درویش، آپ جس نعمت کے مستحق ہیں وہ ہمارے امکان سے باہر ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔